آپ کو کوئی بہت زیادہ آپ پھسلنے لگے تو دعا پڑھا کرے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اللہ کو رحمان کے نام سے پکارا کرے۔ کتنا ٹرومیٹک ٹائم ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی عورت کے لیے جس نے ساری عمر اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس چیز سے ہی ٹیسٹ کر لیا، باقی سے ہی ٹیسٹ کر لیا۔ کسی ایک لمحے میں تمہیں لگ سکتا ہے تم ختم ہو، ٹھیک ہے، تمہیں لگ سکتا ہے تم برباد ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کاش میں مر جاؤں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کاش میں ختم ہی ہو جاؤں، میرا تذکرہ ہی نہ رہے اس دنیا میں۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال بعد، 5 سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں گے، اس کو ہم کیا سٹیٹس دیں گے۔ لیکن شرائط کیا ہے کہ اگر یہ صبر کر جائے اور اگر یہ ہم پہ ٹرسٹ کر لے، توکل کر لے، کہ جب ایک بندہ جذبات میں کچھ سخت الفاظ کہہ دے تو اس کو درس نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے جملے نکل جائیں ہم فوراً درس شروع ہو جاتے ہیں، حرام ہے، یہ کیا تم نے کہہ دیا، جس کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے دکھا دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، بعد نہیں ساتھ آسانی۔ تو یہ بہت خوبصورت آیات یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھے، میں نے آپ کو کہا مریم علیہ السلام کو دیکھا، تو ان کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ اللہ اگر آپ مریم کو پھل دے سکتے ہیں بے موسمی تو مجھے اولاد بھی دے سکتے۔ تو اللہ نے انہیں اولاد دی۔ اب ہم آتے ہیں حضرت یحییٰ کی سٹوری کی طرف۔ ہو واز یحییٰ؟ جان دا بیپٹسٹ، ٹھیک ہے، ان کو کرسچنز کہتے ہیں جان دا بیپٹسٹ، اور یہ بھی کرسچنز کے بڑے ریورڈ فگر ہیں، بڑے رسپیکٹیبل فگر ہیں۔ حضرت یحییٰ کی سٹوری یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کو بچپن سے نبوت دی گئی، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سملر ٹائم پر تھے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تعلق میں نے آپ کو بتایا انکل اور نیفیو کا تھا، لیکن آلموسٹ سیم ایج گروپ تھی حضرت یحییٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی، اور دے گریو اپ ٹوگیدر، بچپن ان کا اکٹھا گزرا، اور حضرت عیسیٰ نے بہت عرصہ حضرت یحییٰ کو سپورٹ کیا ان کی نبوت میں۔ حضرت یحییٰ انتہائی نیک تھے، انتہائی نرم دل تھے، اتنا روتے تھے اللہ کو یاد کر کے، اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے تھے، حجرے میں بند کر لیتے تھے، روتے رہتے تھے اللہ کے خوف سے، چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی تھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ بہت ان کے بارے میں نیکی کے واقعات آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا بہت فخر کرتے تھے ان پہ کہ واقعی اللہ نے میری دعا کیسے قبول کی کہ نبی بھی بنایا میرے بیٹے کو، اور میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیے الفاظ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اینڈ افیکشن فرام اس، یحییٰ ہم آپ کو افیکشن دے رہے ہیں اپنی طرف سے، اور زکیہ ہم آپ کو جو ہے وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا پیورٹی دے رہے ہیں اپنی طرف سے، اور کہا وَكَانَ تَقِيًّا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تھا۔ تو اللہ نے انہیں پیورٹی دی۔ پیورٹی سے کیا مراد ہے کہ آج تک انہوں نے کسی عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ ینگ تھے تو وہ بہت زیادہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور پھر کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، وہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا تھا، اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہیں تھا، ظالم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ایول تھا۔ آپ کو پتا ہے امام القیم کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت امام القیم نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے ظاہر کیا۔ امام القیم کہتے ہیں کہ اس دور میں بنی اسرائیل میں جو ٹاپ کی 2 خرافات تھیں، وہ ایک تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بہت ڈسرسپیکٹفل ہو گئے، ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے والے، اور ماں باپ کو بہت زیادہ کہہ لیجئے تکلیف دینے والے۔ اور دوسرا جس کام میں وہ پڑ گئے تھے وہ یہ ایول تھا، ایڈلٹری وغیرہ اور گناہوں کے جو اعمال۔ تو آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یحییٰ، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور جبار ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ظلم بہت تھا۔ اچھا انٹرسٹنگلی یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام when he spoke from the cradle، عیسیٰ علیہ السلام جب بالکل چھوٹے تھے، بچے تھے کریڈل میں، تو انہوں نے لوگوں سے بات کی تھی، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے سورہ مریم میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. سیم بات انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے ڈیوٹیفل بنایا ہے میری ماں کے لیے. یہاں ماں کا تذکرہ ہے, وہاں پیرنٹس کا تذکرہ ہے. اور اللہ نے مجھے جبار, شقیہ کیا مراد ہے, ریچڈ ٹائرنٹ, اللہ نے مجھے ایک ریچڈ ٹائرنٹ نہیں بنایا, ظلم کرنے والا نہیں بنایا. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے سبحان اللہ کہ ماں باپ کا خاص یہاں پہ تذکرہ ہے. اور وہ بھی دیکھیے کس کا, مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کا کہ میں ان کا بہت فرما بردار ہوں, اور اس طرح یحییٰ نے کہا کہ میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہوں. تو یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری, ایک تو وہ بہت ڈٹرمنیشن والے تھے, اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں ایک بار بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آپ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہیں, اور یحییٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم افضل ہو. تو آپ کو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دلیل دی, سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی کہ آپ پر اللہ نے 3 بار سلام بھیجا, اور مجھ پر اللہ نے میرے تھرو سلام بھیجا. ابھی میں آپ کو عربی میں بتاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, پیس بی آن می the day I am born, the day I will die and the day I will be raised up. یہ عیسیٰ السلام نے کس کے بارے میں کہا, اپنے بارے میں, قرآن میں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا پیس بی the day he is born, the day he will die and the day he will be raised up. تو کیا دلیل دی عیسیٰ السلام نے کہ مجھ پہ سلام اللہ نے میرے تھرو بھیجا ہے, اور آپ پہ سلام اللہ نے خود بھیجا ہے 3 بار. تو یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ان کی ڈسکشن. اینی وے, یحییٰ علیہ السلام کو بہت بروٹلی اور بہت ہی زیادہ سفاکانہ انداز میں شہید کیا گیا. سٹوری یہ ہے کہ ہیرڈ کا جو بیٹا تھا, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اس کا نام تھا, میں ابھی آپ کے سامنے اس کا نام رکھتا ہوں جی, اور اس کی وائف بھی ہیرڈ اینٹیپس, اور اس کی جو وائف تھی ہیروڈیاس. اصل میں اس نے اس دور میں اس کے ساتھ جب شادی کی ہیروڈیاس, یہ اصل میں اس کے بھائی کی وائف تھی, ایکس بردر, ایکس وائف. اس کا بھائی مر گیا تھا فلپ, اس کی وائف تھی, اس کی بیوہ تھی, اور یہ رشتے میں اس کی نیس بھی لگتی تھی, بھتیجی یا بھانجی غالباً. اور اس دور کی شریعت میں یہ شادی انسیسٹ میں آتی, حرام میں آتی. اس نے اس دور کے لاء کے خلاف جا کر اس سے شادی کی, اور یحییٰ علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کھلے عام اس کو کنڈیم کرنا شروع کیا, کیونکہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, اور نبی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کر نہیں انل منکر کرتا ہے, برائی کو برائی کہتا ہے اور اچھائی کو اچھائی کہتا ہے. تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی ہیرڈ اینٹیپس, لیکن وہ ریسپیکٹ سٹل کرتا تھا یحییٰ علیہ السلام کی. تو تاریخ ہے, اسرائیلیات ہے, روایات ہے, بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دن ایسا ہوا, یہ جو وائف تھی یہ بہت زیادہ اکساتی تھی ہیرڈ اینٹیپس کو کہ یحییٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے بارے میں بات کرتا ہے, جان دا بیپٹسٹ, تو اس کو مروا دو. تو یہ جب بھی یہ سنتے تھے مروانے کا تو یہ کہتے تھے نہیں, میں کسی اور طرح اس کو سمجھاتا ہوں. تو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی, مختلف چیزیں آتی ہیں, رشوت آفر کی, عورت آفر کی, ایون بہلانے پھسلانے کی کوشش کی, بہت خوبصورت عورت ان کی طرف بھیجی, لیکن انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو جب ہر چیز ناکام ہو گئی تو اسرائیلیات میں آتا ہے کہ اس کی بیٹی وہ ڈانس کر رہی تھی ایک فیسٹ پہ, ایک ڈنر پہ, تو اس کو اس کا ڈانس بڑا پسند آیا ہیرڈ اینٹیپس کو. تو اس نے اسے کہا کہ مانگو, کیا مانگتی ہے, گفٹ. تو وہ بچی بھی ظاہر ہے بہت ایول تھی اپنی ماں کی طرح, اس نے پھر ماں کے کہنے پر کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے پلیٹر میں. یعنی کتنی صفاکانہ ایک وش کی, آپ سوچیں. اور پھر وہ مجبور ہو گیا, اس کے اندر ریزسٹنس تھی لیکن وہ مجبور ہو گیا, اور اس خبیث نے پھر ایسا ہی کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا گیا, اور ان کے سر کو کاٹ کر باقاعدہ پیش کیا گیا پلیٹر میں, اور یہ زکریا علیہ السلام کے سامنے. آپ دیکھیں کتنا پینفل واقعہ ہے, اور یہ شہادت ہے یحییٰ علیہ السلام. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا. زکریا علیہ السلام کے بھی پھر بعد میں وہ جانی دشمن ہو گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب یہ بھی بات کریں گے, تو ان کو انہوں نے چیز کیا. زکریا علیہ السلام, یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت میں چھپ گئے زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام جب درخت میں چھپے تو ان کا کچھ کپڑا درخت کے باہر تھوڑا سا وہ رہ گیا, تو شیطان نے وہ جگہ دکھا دی انہیں, فوجیوں کو جو بھی تھے, اور پھر زکریا علیہ السلام کو باقاعدہ کاٹ دیا گیا. درخت کو بیچ سے کاٹا تو زکریا علیہ السلام کو بھی کاٹ دیا گیا. تو آپ دیکھیے یہ ان کے کرائمز ہیں, اور آج یہ کرائمز مانتے نہیں, اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نکالا انہیں. تو بہرحال یہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری.
اس کے بعد جی لاسٹلی ہم آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں، بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، دا بیسٹ آف وومن امنگ دا پیپل آف پیراڈائز آر، بہترین عورتیں جنت کی وہ کون کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ، فیرو کی وائف۔ یہ چار عورتیں جنت کی بہترین عورتوں میں سے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 42 سورہ آل عمران کی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ and mention when the angel said، mention کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چوز کر لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور تجھے دنیا کی تمام عورتوں پہ فضیلت بخش دی۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں مریم السلام کے بارے میں کہ شی از نمبر 1 دنیا کی تمام عورتوں میں۔ تو بہرحال ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نو پرسن از بورن بٹ دیٹ ہی از پرکڈ بائی شیطان، ٹچڈ بائی شیطان۔ شیطان کا ایک مس ہوتا ہے، مختلف اس میں ویوز ہیں کہ وہ پوک کرتا ہے چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ روتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام بچوں کو شیطان نے پوک کیا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان کے سامنے آئے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریم جب عبادت کر رہی تھی اپنے حجرے میں تو اینجل آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بہت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ اللہ نے کہا بشرًا سویّا، ویری ویل پروپورشن، ویری ہینڈسم۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام کا آگے سے آرگینک رویہ، ٹھیک ہے، نیچرل رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ اکبر، میں رحمان میں ریفیوج سیکھ کرتی ہوں۔ اللہ کا کون سا واسطہ دیا؟ نام کا رحمان۔ تو جب آپ کو بہت ڈیزائر آئے، آپ کو کوئی بہت زیادہ آپ پھسلنے لگے تو دعا پڑھا کرے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اللہ کو رحمان کے نام سے پکارا کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں رحمان سے ریفیوج سیکھ کروں گی، رحمان کے اندر ریفیوج سیکھ کروں گی، سو لیو می اف یو شوڈ بی فیئرنگ اللہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مریم میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں آپ کو بشارت دینے آیا ہوں ایک بیٹے کا۔ کس بیٹے کا؟ غلام زکیہ، ایک پیور بیٹے کا، پیور بوائے کا۔ تو مریم علیہ السلام کا ریاکشن، انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، کیسے مجھے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا، اور نہ ہی میں کوئی ایسی عورت ہوں، نہ ہی میں انچاسٹ ہوں، میں اموڈسٹ نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی پاکی بھی بیان کی۔ تو انہوں نے اگین وہی الفاظ کہے جو حضرت زکریا کے بارے کے حوالے سے فرشتے نے کہے تھے۔ کیا کہا تھا؟ قالا کذالک، ہو جائے گا، جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور پھر کہا تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور پھر وہ مشکل گھڑی کہ دیکھیے وہ اس چیز کو، حمل کو چھپانے کے لیے اس بستی سے دور چلی گئی، بیت لحم جو علاقہ ہے وہاں گئی، اور بیت لحم میں ایک پام ٹری کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے برتھ دی، انہوں نے اکیلے برتھ دی۔ کتنا ٹرومیٹک ٹائم ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی عورت کے لیے جس نے ساری عمر اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس چیز سے ہی ٹیسٹ کر لیا، پاکی سے ہی ٹیسٹ کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کے سامنے جب وہ آئی ہیں تو لوگوں نے کیا کیا جملے کسے، کیا کیا بات کی۔ تو لوگوں سے چھپ کر اکیلے میں جب انہوں نے برتھ دی ہوگی تو یہ جو را ایموشنز ہیں ان کے، وہ را ایموشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اینڈ دا پینز آف چائلڈ برتھ ڈروو ہر ٹو دا ٹرنک آف اے پام ٹری، جو بچے کے چائلڈ برتھ کی پینز تھیں اس نے انہیں ایک پام ٹری کی طرف جو ہے وہ ڈرائیو کیا۔ شی سیڈ، اللہ اکبر، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا لیتنی، ہائے کاش، او آئی وش آئی ہیڈ ڈائیڈ بفور دس، کاش میں مر جاتی۔ اللہ اکبر، کیا را ایموشنز ہیں، کیا جذبات ہیں، جیسے زکریا کے علیہ السلام کے اللہ نے جذبات پیش کیے۔ آپ سوچیں آج کو یہ جملہ ہمارے سامنے کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔
मौत की विश कर रहे हैं। यानी आप देखें वो हालत उनकी ऐसी थी, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया, उन्होंने यही समझा कि ये भी कोई मेरी फॉल्ट है। ज़ाहिर है उनके मुंह से निकला काश मैं मर जाती, और फिर कहा या काश आई वॉज इन ओब्लिवियन फॉरगॉटन नसियन मनसिया, हमेशा हमेशा के लिए भुलाई जाती। वो कह रही है हमेशा हमेशा के लिए भुलाई जाती, और अल्लाह का क्या प्लान है, हमेशा हमेशा के लिए याद की जाए, याद की जाए। मरियम का तस्करा दुनिया में होगा, मरियम का नाम दुनिया में चमकेगा, मरियम के नाम से लोग अपनी बच्चियों का नाम रखेंगे। इमेजिन करें कि उस वक्त अकेली जब वो दरख्त के नीचे होंगी, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया में मेरे बारे में लेक्चर दिए जा रहे हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला इतना बड़ा स्टेटस मुझे और मेरे बेटे को दे देगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है कि देखो किसी एक लम्हे में तुम्हें लग सकता है तुम ख़त्म हो, ठीक है, तुम्हें लग सकता है तुम बर्बाद हो, तुम ये कह सकते हो काश मैं मर जाऊं, तुम ये कह सकते हो कि काश मैं ख़त्म ही हो जाऊं, मेरा तस्करा ही ना रहे इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह मस्ट बी स्माइलिंग एट दैट टाइम कि इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि 10 साल बाद, 5 साल बाद इसके साथ होने क्या वाला है, साल बाद इसके साथ होने क्या वाला है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या स्टेटस देंगे। लेकिन शराइत क्या है कि अगर ये सब्र कर जाए और अगर ये हम पे ट्रस्ट कर ले, तवक्कुल कर ले, ठीक है, ये बात। तो बहरहाल उसके बाद उनको बुलाया गया, कहा गया डू नॉट ग्रीव, मत गम करो, योर लॉर्ड हैज़ प्रोवाइडेड बीनीथ योर स्ट्रीम। क्या साबित हुआ कि जब एक बंदा जज्बात में कुछ सख्त अल्फाज कह दे तो उसको दर्स नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई ऐसे जुमले निकल जाए, हम फ़ौरन दर्स शुरू हो जाते हैं, हराम है, ये क्या तुमने कह दिया। उसको क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज और काम डाउन। अल्लाह ने दर्स नहीं शुरू कर दिया, मरियम ये क्या कह दिया आपने, ये तो गलत है, ऐसे अल्फाज नहीं कहते, ये कहा अल्लाह ने। फरिश्ते ने काम डाउन किया, गम ना करो, गम ना करो, काम डाउन, काम डाउन। आज ऐसा गलती होती है हमसे कि नहीं होती, फ़ौरन करेक्ट शुरू कर देते, फ़ौरन करेक्शन। भाई इंसानों के जज्बात हैं, उनकी कदर करना सीखें, उनको एक्नॉलेज करना सीखें, उनके कंधे पे हाथ रखें। कभी कभी लोगों को दर्स नहीं चाहिए, रूलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए, सिर्फ कंधा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए फरिश्ते ने कहा डू नॉट ग्रीव, अल्लाह तहज़न, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज। हुज़न, हुज़न कहते हैं गम, अल्लाह तहज़नी, गम ना करो, कद जाला रब्बुकी तहतकी सरिया, योर लॉर्ड हैज़ प्रोवाइडेड बीनीथ यू अ स्ट्रीम, तुम्हारे रब ने इंतज़ाम किया है तुम्हारा पूरा, गम ना करो। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हो ही नहीं सकता